ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریلوے لائن پر کام کاج کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ پروجیکٹ 15 اگست 2022 تک مکمل ہونے کی توقع۔ ملک میں ایک ہی دن میں کووڈ-19 کے 10 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے گئے۔ جموں کشمیر میں 610 نئے مثبت معاملے درج۔ پنجاب کے ترن تارہ ضلع میں ہند پاک سرحد پر کراس فائرنگ میں 5 در انداز ہلاک۔ کریری میں جھڑپ کے دوران 1 ملیٹنٹ ہلاک۔ اور وادی کے مختلف اضلاع میں لوک عدالتوں کے ذریعے درجنوں معاملات کا کیا گیا نپٹارہ۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سول سیکریٹریٹ جموں میں ایک میٹنگ کے دوران 272 کلومیٹر پر محیط ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریلوے لائن پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں چیئرمین ریلویز بورڈ ونود کمار یادو، ایل جی کے مشیر کے شرما کے علاوہ چیف سیکریٹری اور جنرل مینیجر ناردرن ریلویز کے ساتھ ساتھ انتظامیہ اور پولیس کے کئی اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران ایل جی موصوف کو جانکاری دی گئی کہ 27,949 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کی جا رہی اس ریلوے لائن میں سے 161 کلومیٹر کو قابل کار بنایا گیا۔ ایل جی موصوف نے اس موقع پر ریلوے حکام کو ہدایت دی کہ وہ اس ریلوے پروجیکٹ کا باقی ماندہ حصہ 15 اگست 2022 تک مکمل کریں۔ مرکزی وزیر ٹیکسٹائل سمرتی ایرانی نے کارپیٹ ایکسپورٹ پروموشن کونسل کی طرف سے انڈیا کارپیٹ ایکسپو نمائش کے 40ویں ایڈیشن کا ورچوئل موڈ کے ذریعے افتتاح کیا۔ اس نمائش کے ذریعے ہاتھوں سے تیار کیے گئے قالین کو فروغ دیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر موصوفہ نے کہا کہ متعلقہ وزارت وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کے مطابق کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی نمائشوں کے ذریعے ملک میں تیار کی جا رہی دستکاری اشیاء کو عالمی بازاروں تک پہنچانا ہے۔ بھارت نے ایک ہی دن میں کووڈ-19 کے 10 لاکھ ٹیسٹ کر کے ایک سنگ میل طے کیا ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 10,23,000 سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ کووڈ-19 سے صحتیابی کی شرح مزید بڑھ گئی ہے اور آج یہ 74.69% پر پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 63,631 مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ شرح اموات میں بھی مسلسل کمی نظر آ رہی ہے اور اب یہ 1.87% ہو گئی ہے۔ سر دست ملک میں زیر علاج مریضوں کی مجموعی تعداد 6,97,000 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 945 اموات کی خبر ہے۔ جموں کشمیر میں آج کووڈ-19 کے 610 نئے مثبت معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان میں سے 118 جموں ڈویژن جبکہ 492 معاملے کشمیر ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دوران آج 593 کووڈ متاثرہ مریض صحتیاب ہو کر ہسپتالوں سے رخصت کیے گئے، جن میں سے 452 کا تعلق کشمیر جبکہ 141 جموں صوبے سے ہیں۔ اس دوران آج اس مرض سے 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ نمسکار دوستو، آج میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ میدان پر اترنے سے پہلے میں ہمیشہ پلیئرز سے کہتا تھا کہ ہم سب پر کروڑوں لوگوں کی امیدیں ٹکی ہوئی ہے، ہمیں ڈٹ کر کھیلنا چاہیے۔ آج کرونا وائرس کے سنکٹ کے سمے جب ہم سب گھر پر سیف ہیں، ہمارے لیے کچھ فرشتے میدان پر اترے ہیں۔ ڈاکٹرز، نرسز، وارڈ بوائز اور سارا میڈیکل سٹاف ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہم تک ضروری سامان ٹائم پر پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پولیس ہماری سرکشا کر رہی ہے۔ یہ سب لوگ فرشتے ہیں جو اپنے بارے میں نہ سوچ کر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں سرکشت رکھ رہے ہیں۔ ان کے حوصلے پر دیش کی امیدیں ٹکی ہوئی ہیں۔ تو جب بھی آپ ایسے کسی امید کے فرشتے سے ملے تو انہیں ضرور دل سے دھنیہ واد کہیے گا۔ اس سے ان کا حوصلہ اور بڑھے گا۔ ہمارا ہر ایک کام دیش کے نام۔ جے ہند۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری۔ پرنسپل سیکریٹری ہوم شالین کابرا نے آج شوپیاں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ضلع میں دردست لیے گئے ترقیاتی پروجیکٹوں پر جاری کام کا ایک میٹنگ میں جائزہ لیا۔ پرنسپل سیکریٹری جو کہ ضلع شوپیاں کے انتظامی سیکریٹری انچارج بھی ہیں نے میٹنگ میں RDD، باغبانی، طبی تعلیم، سماجی بہبود، محنت اور اینیمل اینڈ شیپ ہسبنڈری محکمہ جات کے کام کاج کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ان محکموں کے افسران پر زور دیا کہ وہ ضلع میں صنعتی اداروں کو بڑھاوا دینے اور نوجوانوں کو تجارت کی طرف راغب کرنے کے لیے تمام قدرتی و انسانی وسائل کا بھرپور استعمال کر کے ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کو مقررہ اہداف تک لے جائیں۔ انہوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر کو ہدایت دی کہ وہ سرکار کی طرف سے شروع کی گئی اسکیموں کی عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔
لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر کے شرما نے جموں کشمیر کے ان اساتذہ کو مبارکباد دی ہے جنہیں مرکزی سرکار کی طرف سے ان کی بہتر کارکردگی کے لیے قومی ایوارڈ کے لیے منتخب کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مشیر نے کہا کہ انہیں ایوارڈ اپنی بہتر کارکردگی اور طالب علموں کو اچھی تعلیم فراہم کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ مرکزی وزارت نے سری نگر کی روحی سلطانہ اور ادھمپور سے سنیل کمار کو اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے۔ سرحدی حفاظتی دستوں نے پنجاب کے ترن تاران ضلع میں بھارت پاکستان سرحد پر کراس فائرنگ میں آج 5 دراندازوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ درانداز آج صبح سویرے سرحد پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جھڑپ کے بعد سرحد سے متصل علاقے میں تلاشی کی کارروائی میں بی ایس ایف کو 3 دراندازوں کی لاشیں ملیں۔ بی ایس ایف نے بتایا کہ تلاشی کے دوران ایک تھیلا اور ایک رائفل بھی برآمد ہوئی ہے۔ بی ایس ایف نے بتایا کہ 103 بٹالین کے چوکس فوجیوں نے دراندازوں کے مشتبہ نقل و حرکت دیکھی اور ان سے روکنے کو کہا، لیکن دراندازوں نے بی ایس ایف پر گولیاں چلائیں۔ فوجیوں نے اپنی دفاع میں جوابی کارروائی کی اور دراندازوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ کریری کے چک سالوسا میں ملیٹنٹوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان ہوئی جھڑپ میں ایک نامعلوم ملیٹنٹ مارا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق خصوصی اطلاع ملنے پر فوج، سی آر پی ایف اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے آج دن کے 11 بجے سالوسا کریری کا محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی شروع کی۔ اس دوران ملیٹنٹ نے تلاشی پارٹی پر فائرنگ شروع کی اور جوابی فائرنگ میں وہ مارا گیا۔ آخری خبریں ملنے تک کارروائی جاری تھی۔ بانڈی پورہ پولیس نے آئی ایس جے کے سے وابستہ 5 افراد کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے غیر قانونی مواد اور کچھ ہتھیار برآمد کیے گئے۔ پولیس کے مطابق یہ افراد ملیٹنٹوں کی اعانت کار ہیں اور نوجوانوں کو ملیٹنسی کی طرف راغب کرنے میں سرگرم تھے۔ پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کیا اور گرفتار کیے گئے افراد سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ گاندربل پولیس اور 5 آر نے ایک ناکے کے دوران ملیٹنٹوں کے ایک ساتھی کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے قبضے سے ایک گرینیڈ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ گاندربل پولیس نے بتایا کہ گاندربل کے بندرگنڈ نرسری علاقے میں حفاظتی دستوں نے ایک مشترکہ چوکی قائم کی تھی۔ مشتبہ شخص نے جانچ چوکی سے بچتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن حفاظتی دستوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کی شناخت شوکت احمد بٹ کے طور ہوئی ہے۔ کشمیر میں موجود سیاسی جماعتوں نے جموں کشمیر کی خصوصی درجے کو پھر سے بحال کیے جانے کے لیے ایک جٹ ہو کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان جماعتوں کے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مرکزی سرکار کی طرف سے لیا گیا فیصلہ کسی جواز کے بغیر تھا، جو کہ بالکل غیر آئینی تھا۔ ان پارٹیوں نے کہا کہ وہ 4 اگست 2019 کو نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر آل پارٹی میٹنگ کے دوران جاری کیے گئے قرارداد کے عین مطابق آگے کام کریں گے۔ بیان کے مطابق مرکزی سرکار کے اس فیصلے سے جموں کشمیر اور نئی دلی کے بیچ تعلقات کی نوعیت مکمل طور سے تبدیل ہوئی۔ اس دوران بی جے پی نے ان پارٹیوں کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی جماعتیں اپنی بند دکانوں کو پھر کھولنا چاہتے ہیں۔ پارٹی کی ترجمان ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا کہ جماعتیں سیاست کے نام پر لوٹ مچا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعتوں کے کئی لیڈران کے خلاف خرد برد کی معاملات ابھی بھی درج ہیں۔ ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا کہ ان جماعتوں کی دکانیں بند ہونے کے بعد جموں کشمیر کے لوگ امن و چین کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو ان پر ناگوار گزرتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے ضلع کے سرحدی علاقہ گریز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے لوگوں کو بہم رکھی گئی بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال داور میں ادویات کی سپلائی کے علاوہ مریضوں کو دستیاب دیگر سہولیات کا موقع پر ہی جائزہ لیا، تاہم انہوں نے کئی ڈاکٹروں کے غیر حاضری کا سنجیدہ نوٹس لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت بھی کی۔ کمشنر موصوف نے بعد میں کئی وفود کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے مانگیں بغور سنے۔ کمشنر موصوف نے وفود کو یقین دلایا کہ علاقے میں جلد بجلی کی بہتر سپلائی اور مواصلاتی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے مزید ٹاور نصب کرنے کے اقدام کیے جائیں گے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام شہباز احمد مرزا نے مرکزی امام باڑہ بڈگام، امام باڑہ کری پورہ اور امام باڑہ بیمنا کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے محرم الحرام کے متبرک ایام کے دوران لوگوں کے لیے بہم رکھی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ان امام باڑوں کی کمیٹیوں کے ساتھ بات چیت کی۔ کمیٹیوں کے ممبران نے کمشنر موصوف کو ضلع انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے انتظامات کے لیے شکریہ ادا کیا، تاہم انہوں نے کئی مقامات پر مزید انتظامات کی درخواست کی۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج ضلع کے کئی شیعہ آبادی والے علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ان علاقوں میں محرم الحرام کے ایام متبرکہ پیش نظر انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ان علاقوں کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہیں ایس او پیز پر من و ان عمل پیرا رہنے کی تلقین کی۔ وادی کے بیشتر اضلاع میں آج لوک عدالتوں کا اہتمام کیا گیا۔ کووڈ-19 وبا کے دوران پہلی بار ان عدالتوں کا ای موڈ کے ذریعے انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر نے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سری نگر عبدالرشید ملک کی صدارت میں ای
लोक अदालत का एहतमाम किया, जिसमें कुल 1675 मामलात उभारे गए, जिनमें से 1253 मामलात मौके पर ही हल किए गए, जबकि 84,95,000 रुपये बतौर मुआवजा फराहम किया गया और 3,96,400 बतौर जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह अनंतनाग में भी आज लोक अदालत का एहतमाम किया गया, जबकि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सदारत में लोक अदालत मुनाकिद की गई, जिस दौरान सैकड़ों मामलात निपटाए गए और लाखों रुपये बतौर मुआवजा व जुर्माना वसूल किया गया। उधर शुपियां में भी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सदारत में लोक अदालत का एहतमाम किया गया, जिसमें कुल 61 मामलात ज़ेर बहस आए, जिनमें से 31 मामलात इफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल किए गए, जबकि लाखों रुपये बतौर जुर्माना फराहम किए गए। इसी तरह कुलगाम में भी लोक अदालत का एहतमाम किया गया, जिस दौरान 20 मामलात ज़ेर गौर आए, जिनमें से 17 मामलात को हल किया गया, जबकि कई हज़ार रुपये बतौर मुआवजा और जुर्माना वसूल किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की इनफरादियत और शनाख्त को बरकरार रखने के लिए यहाँ की आवाम को सलबशुदा आईनी और जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए वादा बंद है और ये जमात अपने उसूलों और मंशूर पर कायम व दायम रहेगी। इन बातों का इजहार पार्टी के लीडरान ने पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल और सूबाई सदर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग के नेशनल नायब सदर इंजीनियर एजाज हुसैन ने पार्टी के दीगर लीडरान और कई वफूद के हमरा आज म्यूनसिपल कमेटी पांपोर के बाहर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज किया। मज़कूरा नायब सदर का कहना है कि एग्जीक्यूटिव अफसर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उन पर हमला करवाया है, जब वो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से मिलने जा रहे थे। यूथ नायब सदर ने कहा कि मज़कूरा ऑफिसर और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने सेहत और तिबी तालीम महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डुल्लू की हिदायत पर एक मुहिम का आगाज़ किया है, जिसके तहत मजहबी रहनुमाओं को कोविड-19 की हसासियत के हवाले से जानकारी फराहम की जाएगी, ताकि वो लोगों को सरकार की तरफ से वज़ा किए गए ज़ाबितों और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराने पर जोर दें। इस हवाले से आज पहली तकरीब बेमिना श्रीनगर में मुनाकिद हुई, जिसमें मुफ्तियान किराम और उलमा के अलावा मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। बज़्म अदब बटपोरा कानिहमा की जानिब से चिचलोरा मागाम में एक अदबी महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत शायर व नक़ाद फयाज़ तेलगामी ने की। महफिल में मरूफ शायर व अदीब गुलाम नबी शाहीन को 2020 का अदबी अवार्ड पेश किया गया। तकरीब के दौरान शायर गुलाम मुहिउद्दीन हामिद के दूसरे शेरी मजमू की रस्मी रूनमाई भी अंजाम दी गई। तकरीब के आखिर में हुसैनी मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक वादी में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।